السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. کرنٹ افیئرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پالیٹی، اس میں اکانومی، اس میں سوسائٹی، اس میں انٹرنیشنل افیئرز، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے انڈرلائنگ فیکٹرز، انڈر کرنٹس، معاشرے میں کیا چل رہے ہیں، کرنٹس کیا ہیں، لیٹسٹ ٹرینڈس کیا ہیں، آگے ہمیں کنٹمپریری چیلنجز کیا ہیں، دنیا سے کیا چیلنجز ہیں، معاشرے کے اندر کیا چیلنجز ہیں، کیا اپہیولز ہیں. ہم ان سب کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اور ایسے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں جن کی جو تھاٹ پروسیس ہے بڑا بریلینٹ ہے، اور جنہوں نے سوچا ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، اور جنہوں نے ریسرچ کی ہے. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ریسرچر اور رائٹر اور انجینئر موجود ہیں جن کی بڑی ریسرچ ہے. میری مراد ہے رائٹر سحر ندیم صاحبہ سے. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو میں نے جیسے ابتدا میں کہا تو کرنٹ افیئرز کو لوگ لے لیتے ہیں کہ جی صرف پالیٹکس. اچھا، پالیٹکس ایک تھوڑی سی اکتاہٹ کا بھی اب احساس ہو رہا ہے کہ جی فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا برا ہے، معاشرہ کو جی یہ تباہ کر گیا بندہ، یہ نیک ہو گیا، یہ بد ہو گیا. اور اس کی وجہ سے ایک ڈیبیٹ بڑا انہیلتھی سا جنم لے گیا کہ ہم ہر بندہ جو ہے وہ بجائے کہ اپنی کوئی ذمہ داری لے کے آگے بڑھ کے تو وہ دیکھے کہ میرے چیلنجز میں نے کس طرح کرنا ہے اور کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ اپنا کردار نہیں ادا کر رہا. اس کے بعد ہم جا کے کچھ اگلے سوال میں کروں گا. آپ کی ریسرچ ہے کہ جو ہمارے ہاں مرد حضرات کی جو جس طرح ڈکلائن آیا ہے ان کے اوپر، وہ سفرنگ آئی، وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. بالکل. اور وہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ریسرچ میں وہ بہت ایک نان ٹریڈیشنل سی سوچ ہے جو میرا خیال اس کو کنوے کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اوور آل پہلے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ سمجھ رہی ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ سوسائٹی اس وقت گرو کر رہی ہے یا انحطاط کی طرف جا رہی ہے؟ ایز اے رائٹر آپ نے بڑے جینوئن آپ کی تھاٹس ہیں. اوور ٹو یو. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ مدعو کیا. اور ایز اے رائٹر اور ایز اے صحافی میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو کو لیا جائے تاکہ پبلک کی گائیڈنس کے کچھ کام آ سکوں. بالکل. تو ابھی جیسے کہ ہم پالیٹکس کھیل رہے ہیں اور ہم اسے سیروں کے حساب سے سستا تول کر بیچ رہے ہیں. ہم نے ملک پر ایک پالیٹکس کی طے بچھا دی ہے اور باقی چیزوں کو ہم نے چھپا دیا ہے. اب بچوں کی تعلیم کہاں گئی اور صحت کے فقدان کہاں گئے یا ہماری عمومی صحت کہاں گئی، ہم بھول گئے. وہ ہماری پرائیورٹی نہیں رہی. ہماری پرائیورٹی ختم ہو گئی. صرف ہم نے پالیٹکس کا سودا بیچنا شروع کر دیا ہے. اچھا، اس میں کچھ لوگوں کی تو بازیاں چل گئیں. جیسے پالیٹکس کے لیے یہ میدان، پالیٹیشنز کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ ان کے نام بن رہے ہیں بیٹھے بٹھائے. جو نہیں کام کر رہے ان کے بھی نام بن رہے ہیں، جو اسیر میں ہیں ان کے بھی نام بن رہے ہیں، جو زندان میں ہیں ان کے بھی نام بن رہے ہیں. لیکن پبلک کی اپنی معاشرتی اور معاشی لائف بالکل ڈکے کے قریب آ چکی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے خطرناک حد تک خطرناک کہ ہم پالیٹکس کو پالیٹکس کی جگہ نہیں دے رہے. ہم 3/4 پہ حاوی کیے ہوئے ہیں. اب سوچیں کہ باقی لائف کیا آ جائے گی اور ہم اپنی اگلی نسل کو، یعنی آپ مراد ہے آپ کی کہ ایک پورا سم ٹوٹل ہے. جی ہاں، اتنا بڑا ایک ہول ہے، اس میں سے سب چیزوں کو نکال کے پالیٹکس 3/4 میں ہم نے پالیٹکس ڈال دی. 1/4 خود ہی آ گئی ہے وہ. تو ہم نے ہر ایک چیز پہ کور کر دیا اور باقی جو ہمارے معاشی مسائل تھے ہم نہ ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. جس وجہ سے آج ہم زوال پذیر ہیں. ہم زوال پذیر سے بھی تھوڑا اور زیادہ زوال کے ہم قریب جاتے جا رہے ہیں. مطلب اس چیز یہ ایسی ہے کہ اگر ہم نے سوچنے والے لوگوں نے، صحافیوں نے، شاعروں نے، ادیبوں نے، دانش مندوں نے اس ٹائم پہ اپنا کردار ادا نہ کیا تو یہ 10 سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہماری نئی نسل کا جو فقدان ذہنی طور پہ اور ہمارا جسمانی طور پہ کہ صحت کی خصوصیات کے حساب سے ہوگا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکے گا. تو ہمیں اس چیز کو مینشن یہ کرنا ہے کہ میں نے اس پہ ایک شو بھی لکھا تھا بیٹھک کے، جو اس میں ہمارے ریٹائر حضرات ہیں یا ریٹائر کے قریب وہ تھوڑا سا انہیں ہمت کرنی ہوگی کہ وہ اپنا ایک ایجنڈا پیش کریں اور وہ اس چیز میں تھوڑا اپنا کالمز لکھیں یا لوگوں میں بتائیں یا ٹیلی ویژن پہ یا فلم کے تھرو کریں یا فلم کے تھرو بتائیں، اسپیچز کریں. فلم سب سے اعلیٰ میڈیا، تو اس کے تھرو بتائیں کہ اس وقت ہمیں کچھ اور بھی تو ڈسکس کرنا چاہیے جناب. اصل تو چیز یہی ہے کہ کچھ اور جو ہے وہ زیادہ بڑا اس کا حجم ہے. صبح کے وقت اٹھتے ہی ایک آدمی گھر کے باہر بیٹھے دوسرے آدمی سے کہتا ہے آؤ پالیٹکس میں یہ ہوا ڈسکس کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ کوئی اور بات کریں. ہم یہ نہیں کہتے آؤ اچھی بات کریں. ہم یہ نہیں کہتے آؤ ہم اپنی بات کریں. اچھا، یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی کیونکہ قنوطیت بہت زیادہ پھیل گئی، جسے پیسیمزم کہتے ہیں انگریزی میں،
کہ ہم ہر وقت جو بندہ ملا یار کچھ نہیں مر گئے ختم ہو گیا. ہم غار کے اندر بیٹھے ڈو یو بلیو ان اٹ؟ میرا جی ہاں، ہم ایک غار کے بند دہانے کے قریب جا بیٹھے ہیں اور اس میں سے ہم خود ہی نکلنا نہیں چاہتے. لیکن میں کہتی ہوں جو یعنی لکھنے کہ والے ہمیں اس غار سے ہی پیار ہو گیا, بس ہم نے اپنا لیا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے آگے جانا ہی نہیں, ہم اس غار سے خود ہی نکلنا نہیں چاہتے. لیکن جو ہم جیسے لکھنے والے لوگ ہیں, ابھی خدا کے حکم سے لکھنے والوں کا 1% ذہن کام کرتا ہے کہ جب معاشرے پہ ایسی نفسا نفسی سیاسی ماحول کے بادل چھا جائیں تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں باہر آنا ہے, ہمیں بلکہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہی اسی ٹائم کے لیے. ہم نے جو تعلیمیں حاصل کی, بے تحاشا ڈگریاں لیں, ان کا نچوڑ ہمیں کہتا ہے کہ آؤ آج تمہارا وقت پرفارم کرنے کا آیا ہے. صحیح. آؤ جو صبح ہی سیاست کی بات کرے اسے کہ نہیں صاحب, آئے ہم اپنی بات کریں, آئے ہم تمہاری بات سنیں, آئے ہم صحت کی بات کریں, آئے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کریں. تو سیاست کو رکھیے اپنے ذہن میں, سیاست میں جیتیے, سیاست کی بات کیجیے, لیکن زندگی پر سیاست کو طاری مت کیجیے. یہ بات صحیح ہے بالکل. یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے ابھی کبھی آپ نے پچھلے دنوں کچھ فلم میکنگ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. جی ہاں. تو آپ کبھی میں فلمیں دیکھتا ہوں پاکستان کی یا بھارت میں تھوڑا سا ویرائٹی ہے. جی ہاں. لیکن جیسے آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھتی ہیں اتنی ویرائٹی ہے. یہ جو باقی 3/4 ایشوز ہیں ان پر انہوں نے کام کیا ہوتا ہے. مثلا ایک مووی آئی تھی آڈرے ہیپبرن کی, ویٹ انٹل ڈارک. جی. وہ ایک کمرے میں پوری مووی تھی. ایک عورت ہے, وہ اندھی ہے, اور دنیا کی بڑی مانی ہوئی ایکٹریس تھیں آڈرے ہیپبرن, اور وہاں ایک ڈاکو آ جاتے ہیں کوئی, وہ بہرحال ایک کمرے کے اندر پوری 1.5 گھنٹے کی فلم اس طرح فلم بندی ہے. نہ اس میں کوئی رومانس ہے, نہ کوئی عشقیہ نغمے ہیں, نہ وہ کوئی اس میں کوئی بڑک ہے, نہ اس میں کوئی گنڈاسا ہے, لیکن کمال کا وہ ایسا موضوع پر زندگی. جی موضوع پر. جی ہاں. تو میرا خیال ہے آپ کا بھی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ زندگی کے اتنے موضوعات ہیں. جی ہاں. تو ہمیں ایک ہی موضوع مل گیا. یہ چیزیں ہم تھوڑا اگر پیچھے جائیں تو میں نے ایک چوپال نامی شو لکھا تھا کہ ہمارے باپ دادا یا بوڑھے لوگ شام کو گھروں کے باہر بیٹھا کرتے تھے بچوں کو بٹھا کر, اور مختلف طرح کی باتیں چھیڑتے تھے بہانے سے, تاکہ ایک موضوع پر ذہن فوکس نہ ہو جائے. اور یہ ذہن کی موت ہے. جب ہم ایک ہی موضوع کو ہر وقت ڈسکس کرتے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی کھیت میں کیا ہوگا آپ نے دیکھنا بند کر دیا ہوگا, آپ کے بیٹے نے کیا پڑھنا چاہتا ہے آپ نے سوچنا بند کر دیا. بس ہمیں یہ پتا ہے کہ ملک میں کیا سیاسی ماحول چل رہا ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو کچھ چوپال کا انتظام کیجیے اپنے گھروں میں. اور فلم کے حوالے سے میں بات کروں گی. چوپال پہ میں نے شو لکھا ہے, چوپال کو بحال کیجیے اور آپ اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھیے. وہ آپ کو کچھ, ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں, لیکن میں کہتی ہوں ان کی آنے والے زمانے پہ بھی بھرپور نگاہ ہے. ایسا نہیں ہے, ان پہ وہ اپنے ایک تجربے کے حساب سے بات کریں گے. لیکن آج کل نہیں دیکھ رہی آپ, آج کل کی جنریشن کہتی ہے جی تسی تو پرانے ہو, آج کل کی جنریشن خود ایک موبائل کے یہ غار میں گم ہو چکی. اس کے بیلون میں سے اسے نکالنا بھی ایک ہمیں پتہ چلے گا 20 سال بعد کہ جس فروزن ہیبٹ میں چلے گئے, اس سے نکالنا انہیں کتنا مشکل ہوگا. تو تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں کی موبائل پکڑیے اور ان کو چوپال کو بحال کیجیے اور اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ انہیں بٹھائیے. میں کہتی ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا, جیسے میں اپنے والد کی بات کروں تو ان کا ویژن ابھی بھی ہے, ابھی بھی ان کا ویژن آگے سفر کر رہا ہے اور چلتا ہے. وہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت کی طرف نگاہ ہے. پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے زمانے میں اپنا وقت گزارا ہے اور مختلف طرح کے دفاتر میں نوکریاں کی ہیں چل پھر کے وقت کو. ریڈیو اسٹیشن پہ بھی میرے والد نے کام کیا, تو ان کا ذہن کافی آگے کام کرتا ہے. وہ وقت کو سیکھتے ہیں اور وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ مختلف موضوع کے بارے میں. نئی جنریشن نے یہ جو ان کو ڈسکارڈ کر دیا پرانے لوگوں کو, نئی جنریشن کا بس ہم ہی ہیں. اس کی وجہ ہمارا اپنا ہی کچھ فالٹ ہیں جن کو میں ضرور آپ کے شو کی وساطت سے پبلک تک پہنچانا چاہوں گی. کس کا فالٹ ہے؟ نئی نیشن کو جو ہم نے یہ فروزن ببل دیا ہے, موبائل, اے سی اور برگر, یہ اس کے مجرم بھی ہم ہی لوگ ہیں. اس کے مجرم ہم ہیں. اچھا, ہم آپ کی بات بڑی عمدہ ہو رہی ہے لیکن ایک بریک کی طرف جانا. تو جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سینئر رائٹر, سینئر انالسٹ سحر ندیم صاحبہ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تھوڑی غیر روایتی انداز میں. غیر روایتی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ریسرچ ہے, جس میں انہوں نے بنظر غیر جائزہ لیا مختلف چیزوں کا کہ ہمارے انڈر کرنٹس کیا ہیں اور کن عوامل کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں جیسے آپ نے کہا برگرز یا کچھ اس طرح کی بات کری, ہم نے ایک فروزن بیلون, اس کا میں نے نام رکھا ہے, یہ جو ایرا ہم نے بچوں کو دیا ہے, فروزن بیلون. جی ہاں, ہم نے بچوں کو فروزن بیلون دے دیا. فروزن بیلون کے اندر بٹھایا اپنے بچوں کو سیفٹی کے لیے کہ یہ آسانی سے پلیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ کا جو فلسفہ رہا ہے, آسانی یا ہماری آسانی,
ہم نے اپنی آسانی اور ماؤں نے آج کل کی ماؤں نے اپنی آسانی پہلے ہم نے اپنی آسانی ڈھونڈی عورتوں نے. بچوں کی آسانی بعد میں پتہ چلے گی, ابھی پتہ نہیں چلے گی. صحیح. ابھی ہم عورتیں یہ نہیں بتا سکتی, آسانی کا آسان رستہ اختیار کر ابھی ہم عورتیں یہ ڈیفائن نہیں کر سکتی اتنے ہمارے ذہن میں کہ یہ بچوں کی آسانی ہوگی یا نہیں. ہم نے اپنی آسانی ڈھونڈی عورتوں نے. ہم نے اپنے بچوں کو سیف رکھنے کے لیے, آسان رکھنے کے لیے مرد کے اوپر گدھوں کی طرح انبار کو بڑھایا, اور جتنی اس کی طاقت تھی اسے کئی گنا زیادہ بیسٹ آف برڈن بن گیا, وہ یعنی گدھے سے بھی آگے نکل گیا. وہ تو کوئی جانور ایسا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا جو ہم نے مرد کو بنایا. تو ہم نے اپنے بچوں کو ایک فروزن بیلون کے اندر بٹھایا کہ یہ موبائل ہے تمہارا, یہ لیپ ٹاپ ہے, تمہارے 6 دوست آئیں, پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے, جی تمہارے 6 دوست آئیں انہیں بھی بلا لو, تمہارے 8 دوست آئیں انہیں بھی بلاؤ, ہماری شان بنے گی. میں تمہیں اسی ڈرائنگ روم میں چلا کر دوں گی, تم ٹی وی چلاؤ ساری رات, آپ لوگ گھر میں انجوائے کرو, اور ساتھ پیزا اور یہ برگر جو انہوں نے کھانے. اس میں خواہش کو ملمہ کاری کی ہے یا کوئی شان و شوکت ہے؟ اس میں شان و شوکت کا یا بناوٹ ہے ساری؟ بناوٹ اور شان و شوکت اس طرح اس میں عیاں ہے کہ ہمارا اپنی بہن پہ, بہنوئیوں پہ, خاندانی معاشی جو ہمارے لوگ موجود ہیں اس پہ میرا روب جمے گا کہ بھی میرے بچے اپنے 6 دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کا باپ افورڈ کرتا ہے تو وہ اسی, اب باپ افورڈ کرتا ہے یا نہیں, لیکن ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ میرا شوہر یہ افورڈ کرتا ہے, اس لیے یہ بچے اچھے کپڑے پہن کر پسینہ نکالے بغیر یہ اپنے ڈرائنگ روم میں فلم دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے بچوں کو اس زون میں خود بٹھایا. اور اگر تھوڑا پیچھے کی طرف جائیں تو آپ یاد کریں کہ ہمارے پیرنٹس نے اگر وہ کہیں روڈ پہ کام کرتے تھے تو وہاں ہم انہیں پانی کا گلاس وغیرہ دینے جاتے تھے, یا کچھ ہم اس ماحول میں سروائیو کرتے تھے والدین کے ساتھ. اس سے ہم نے اپنے بچوں کو بچایا اور آسانی دی. تو یہ موضوع آگے چلتا رہے گا, اور یہ بڑا تلخ, یعنی کہ بچہ بھی جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ سائیکولوجیکل نفسیاتی, اس کی گروتھ ویسے ہی ختم ہو گئی. اس کو وہ چیزیں سسٹم ہی آپ نے ڈسٹرائے کر دیا پھر سارا. جو چیزیں ہم عورتیں یہ نہیں سوچ رہی, سطحی سوچتی ہیں ہم عورتیں کہ ہم نے اپنے بہنوں میں دھاک جمائی, اپنی قبیلداری میں دھاک جمائی کہ دیکھو میرے شوہر نے کتنا اچھا رکھا ہے. کہ یہ تو پھر ماں کا صحیح کردار تو نہ, ماں کا کردار نہیں, ماں کا تو یہ کردار ایک بیوی نے کردار بنایا اپنا, ماں کا اس نے اپنے کردار کو آسانی دی. تو ہم نے یہ نہیں سوچا اس کو بیسٹ آف برڈن بنا دیا آپ نے شوہر. جی ہاں, شوہر کو ہم نے ایک ایسا جانور بنایا جس کی مثال نہیں ملتی, کیونکہ کوئی جانور بھی اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, لیکن شوہر ایک ایسا جانور ہے جو کسی بھی طرح کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے. گھر میں ایک ایسی چلے یا 2 وہ مانے گا, وہ مانے گا کہ برادری میں اس کا ناک اونچا رہے, کل کو چاہے اس کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے. لیکن اس کا توڑ کیا ہے پھر؟ وہ مرد اس میں کوئی بغاوت کر سکتا ہے؟ کوئی مرد اس میں پہلے دن بغاوت اگر کر سکتا تھا تو کر سکتا تھا. جب آپ بچوں کو اس طرح, آپ نے اب میٹرک تک آپ بچوں کو AC میں لے آئے, تو آپ 11ویں سال کالج کے دنوں نے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بچے صاحبہ ہم نے دیکھا کہ ہم تو بڑی جفاکش قوم تھے پہلے. جی ہاں, وہ ہمارے, آپ کا کیا حال ہے؟ کوئی پوسٹیرٹی جو نئی جنریشن ہے وہ جفاکشی کے بغیر جفاکشی کو خواب میں بھی نہیں یہ بچے دیکھ سکیں گے. یہ برائلر کی ایک فارم ہم نے پیدا کی ہے, برداشت نہیں کر سکیں گے. جی ہاں, یہ برداشت نہیں, یہ اس برداشت کے خواب بھی نہیں دیکھ سکیں گے. یہ آپ کے گھروں میں جب لائٹ جائے گی, یہ جب لائٹ آپ کے گھروں میں جائے گی تو یہ بچے آپ کے گلے دبوچ لیں گے. یہ ہم نے برائلر کی ایسی نسل اپنے گھروں میں ہم عورتوں نے اپنی آسانی کے لیے, میں پبلک کو کہتی ہوں, ترتیب دی ہے, جس میں ہم نے شوہر کو استعمال کر کے بچوں کی آسان ایک کیپسول لائف بنائی ہے. لیکن آگے وہ بچہ لائف میں کیا کرے گا؟ مجھے تو ایک اور خطرہ لگ رہا ہے کہ ایک عورت مارچ آپ کے خلاف نہ ہو جائے. جی ہاں, جس طرح کا اگر ہوگی آپ نے, لیکن آپ چونکہ رائٹر ہیں, میں ایک رائٹر ہوں, آپ بطور عورت نہیں سوچ رہی, میں آپ بطور رائٹر کر رہی ہیں. قلم کار, میرا قلم یہ پکار کر کہتا ہے کہ جو حقائق آپ کا ذہن جو ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ جو بات دیکھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں. اپنی نئی نسل کے لیے باہر نکلی ہوں, اور اس بات میں اگر نئی نسل نہ بھی سمجھے تو بھی ان کی بقا یہی ہے کہ خدا را اب بھی اس کیپسول سے نکلیے. ابھی آپ بہت عادی نہیں ہوئے, ابھی آپ کی انرجی لیول یہ کہتے ہیں کہ آپ سڑک پر کام کیجئے. میں اسٹوڈنٹس کو جب روڈ پہ نکلتی ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آئیے, میں آپ کو بال پوائنٹس کی ڈبی ایک ایک لے کے دیتی ہوں. یہ بات آپ کی میں بڑی بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے مجھے. جی ہاں, کہ آپ قوم کو, ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہنر سیکھیں, آگے بڑھیں, محنت کریں. جی ہاں, یہ جو کوئی آر نہیں ہے کام کرنے میں, تو میں بڑی سادہ مثال دیتی ہوں. خود کفالت کی طرف جائیں. جب بچے مجھے, میں ان بچوں کو, سب کو تو نہیں, جو بچے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا پڑھائے ہوئی یہ ڈگری MBA کی پسند نہیں آئی, ہم دوبارہ پڑھیں گے. 5 سال MBA, یعنی اتنے لاکھوں روپیہ لگوا کے پسند نہیں. آپ نے 3 سال میں MBA کیا اور 3 لاکھ روپے سیمسٹر کی فیس دلوائی اس بوڑھے والد سے جس نے اپنی دوائی نہیں لی, کوٹ پینٹ نہیں خریدا, آپ نے اس سے بڑی فیسیں لے کے MBA کی, اور بعد میں ہمارے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ MBA پسند نہیں آیا, ہم کسی اور رنگ کا MBA کریں گے, ہم کسی اور رنگ کا MBA کریں گے, ہمیں اس MBA کا رنگ پسند نہیں آیا.
ہمیں اس MBA کی خوشبو پسند نہیں ہے, ہمیں یعنی اس کا آپ کا ذائقہ مطلب پسند یہ نہیں چوائس بھی تو اس کی ماں نے دیا نا, نہیں, اس بچے کو یہ نخرے کا اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کون سا MBA کیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کون سا اس نے بس کر لیا, کیونکہ جو بچہ اسی میں بیٹھا اسے کسی MBA کا بھی پتہ نہیں چلا, یعنی اسے فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے شغف کیا تھے. شغف جناب علی پسینے میں پتہ چلتے ہیں کہ شغف تھے, شغف تھے. بالکل, انسان سوسائٹی بھی گرو اسی میں کرتی ہے جب چیلنجز سے نبرد کرتی ہے. آزماتی کہ ہے. بچے کو پولٹری کا شوق تھا, نائی بننے کا شوق تھا, یا اسے باغبان بننے کا شوق تھا, کیسے AC کے کمرے میں ہم ڈیفائن کریں گے بچے سے جب تک ہم اسے دوڑ سڑک پہ نہیں. تو ایسے بچوں سے میں کہتی ہوں آؤ میں بال پوائنٹ کی ڈبی لے کے دیتی ہوں, آپ بال پوائنٹیں بیچنے کی پریکٹس کرو, پھر MBA کریں گے, ایک اور MBA کریں گے, تمہارے باپ کی تنخواہ پہ یہ بال پوائنٹیں بیچے. تو یقین کریں وہ بچہ جب 2 یا 3 بال پوائنٹیں بیچتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میرے پہلے MBA کا رنگ ٹھیک تھا, اب میں اور MBA نہیں کروں گا. اس کو وہ محنت کی عظمت سمجھ آتی ہے, اس کو وہ سمجھ آتی ہے کہ میرا باپ 3 لاکھ کیسے لایا ہوگا, میں 3 روپے کی بال پوائنٹ 2 گھنٹے میں نہیں بیچ پایا. صحیح بات. تو یہ ٹریننگ کی لیکن ضرورت یہ ہے. آج کل کی عورت کی یہ سوچ ہے اجتماعی, جی ہاں, یا پہلے تو میرا خیال اس طرح, میرا خیال اگر آپ 10-20 سال پیچھے چلی جائیں, 30 سال, ایک یا 2 جنریشن جی ہاں, اگر ہم ایک جنریشن بھی چلیں پیچھے جائیں تو جو یہ ہماری والدہ خالہ اور یہ نانیوں کا دور تھا, چلے ہماری والداؤں کا لگا لیں, نانیوں کا ہم کمپیئر نہیں کر پائیں گے. میڈیا ڈیجیٹل دور آ گیا, ڈیجیٹل کیپسول آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ جینٹس ایک تو لیڈیز کے اندر نجی محافل میں بیٹھتے نہیں تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس, کہ میں اب اس کا جینٹس کا بتانے کا گیسچر تھا کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل فار دیز ٹاکس, کہ آپ نے کون سے دوپٹے لینا چاہ رہی ہیں, کیا برانڈ ہے, کیا دکان ہے. آدمی ان باتوں میں حصہ نہیں لیتے تھے. ایک اچھی سی وہ اچھا سا فاصلہ رکھتا ایک ایسا فاصلہ رکھتے تھے جس میں دیکھیں غیر ضروری یہ عذابوں سے بچ جاتے تھے. ایک اور بریک لینی ہے جی ہم نے. جی ہاں, تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انالسٹ, سینئر رائٹر سحر ندیم صاحبہ. جی سحر ندیم, میں پوچھ رہا تھا نا کہ اگر ایک جنریشن پیچھے چلی جائے, جی ہاں, آپ نے کہا کہ مرد ایک خاص, پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الکھ, جی ہاں, اپنی تھوڑی سی الکھ رکھتا تھا. جی ہاں, یہ نہیں تکبر نہیں اسے کہہ سکتے, جی ہاں, لیکن شاید وہ صاف گو تھا, جی ہاں, یا منافق تو نہیں کہہ سکتے, میں کہہ سکتی, یعنی اس کو کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ اب کے مرد کو منافق کہنا چاہیے جس نے بیوی کے عشق میں اپنی کھٹیا اٹھا لی خود ہی. اس دور کا مرد سچا تھا, یعنی اس نے گھر کو خراب ہی کیا, اپنے آپ کو بھی کیا, اپنے آپ کو خراب کیا. اس دور کے ہم مرد کی ذرا بات کرتے ہیں 30 سال پہلے کے مرد کی, کہ وہ پڑھے لکھے تو تھے, ہمارے والد کی ایج کے سب لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے پیسے کی ویلیو گھر والوں کو جتائی کہ یہ میں مشکل سے لاتا ہوں, اور یہ جو فالتو لوازمات ہیں, محنت کی غیر ضروری جو لوازمات ہیں نا, اس سے وہ لیڈیز میں شامل نہ ہو کہ ہر وقت غیر ضروری گفتگو میں, تو وہ اپنی ایک ویلیو رکھتا تھا کہ یہ حلال, اس کو ہم حلال رزق کی طرح استعمال کریں گے, نہ غیر ضروری گفتگو. تو عورتوں کے پاس ایک ہی دوپٹہ اور اسے وہ دھو کر, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر قابلیت ہے تو عورت دیکھیں, عورت چیف جسٹس بھی ہو تو ایک دوپٹے میں اس کو واش کر کے وہ اپنا پرفارمنس دے سکتی ہے, اور اس سے اوپر تو کوئی عہدہ نہیں ہوگا. اور اسی میں اگر وہ پروفیسر ہے تو وہ اسی دوپٹے کو دھو کر صبح لیکچر پرفارم کر سکتی ہے. اس کا کام کی عزت ہے نا جی, اس کے کام سے ہماری پہچان ہونی. برانڈ کے ناموں سے کبھی قوموں کی پہچانیں نہیں بنا کرتی. لیکن ان دور میں تو ہے برانڈز کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں تھا, وہ مرد کی وجہ سے تب بھی برانڈ آ جاتے اگر مرد تھوڑا سا اب کی طرح لاؤبالی ہو جاتا. اب مرد کما بھی زیادہ رہا ہے اور عزت کے بغیر رہ رہا ہے. اس مرد نے 30 سال پہلے کے مرد نے اپنی عزت بنائی, پیسہ کم بنایا اور اپنی عزت بنائی. ہاں, یعنی اس نے فوکس اس بات پہ کیا کہ اپنا مقام نہیں اس نے کھویا. ایک چپل کینچی والی 10 روپے کی یا 15 روپے کی اس زمانے میں ملتی تھی, اس میں لیڈیز 5-5 سال گزارا کرتی تھیں, اور بڑی رسپیکٹیبل. گھروں کی عزت خاندانی ہونے پہ ہوتی تھی اس دور میں, یا آپ کی تعلیم پہ, اور ان چیزوں پہ عزت نہیں ہوتی تھی. اور مرد اس ٹائم پہ بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہم افورڈ کر, منہ پہ جو مرد بتا دیتا تھا وہ اچھا رہ جاتا تھا. اور اس دور میں مرد ساری بات کو کلیئر عورت تجاوز نہیں کرتی تھی. عورت تجاوز اس لیے نہیں کرتی تھی کہ مرد اپنا جواب اچھے طریقے سے دے دیتے تھے کہ بھئی ہم یہ یہاں تک چل سکتے ہیں, اور میں حلال کمانے والا بندہ ہوں, یا میں شاعر ہوں, یا ادیب ہوں, یا میں ایک سرکاری ملازم ہوں, یا میری یہ کیپیسٹی ہے. میری یہ کیپیسٹی, وہ کیپیسٹی ڈیفینیشن سے بڑے مسئلے حل رہتے تھے کہ آپ کی بیٹیوں کو کل کو پتہ ہے کہ ہم پارلروں میں نہیں جائیں گی, آپ کے بیٹوں کو پتہ ہے کہ ہم 3 بائکیں نہیں رکھ سکتے, یا بائک کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں, ہم دوستوں کے ساتھ یا ویگن پہ کالج جا سکتے ہیں. یہ جو کیپیسٹی ڈیفینیشن ہے نا, یہ ایک مرد میں اب ہی کم ہوئی ہے. مرد نے خود کم کی ہے, بلکہ سرنڈر کر دیا. مرد نے سرنڈر کر دیا ہے.
تو کیپیسٹی ڈیفینیشن مرد کو چاہیے کہ اپنی عزت کو وقار کو بحال کرے. اور پہلے دن میں کہتی ہوں جب آپ پہلے دن اس اچھے بندھن میں بندھیں تو آپ پہلے دن بتائیں کہ خاتون میری یہ کیپیسٹی ہے, میرا والد اتنے گریڈ کا ایک مناسب افسر رہا ہے اور آپ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے ہی ہیں, بلکہ میں آپ سے کچھ بہتر ہی کما رہا ہوں اور اچھی خدمت کروں گا, بچوں کو پڑھاؤں گا. تو آپ یہ فالتو جھنجھٹ سے نکلیں. یہ کوئی ایسے معاشرے لیکن اگر اس کی بیوی کسی بہت رچ بیک گراؤنڈ سے آ جائے, زیادہ پیسے والے, تو پھر تو بھی لیڈیز جو خاندانی عورتیں ہیں نا, پھر یہ تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی اب تو میری بیوی بن گئی خاندانی اور آگے جو ہم نے خاندان چلانا ہے وہ تو میری کیپیسٹی میں چلانا ہے. پہلے وہ اپنے والد کے گھر تھی, اب اس نے اپنے شوہر کی جیب کے حساب سے گھر کو ڈیفائن کرنا ہے. تو چیزوں کو ری ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے, ایسی کوئی مسئلے نہیں ہے. یعنی آپ کی بات سے میں جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہم ری ڈیفائن نہیں کرتے, چیزوں کو بتاتے نہیں ہیں, جی ہاں, تو ہم ضرور سے زیادہ سرنڈر کرتے جاتے ہیں, وہ خرابی کا باعث ہے. خرابی کا باعث ہے, بلکہ اس سے گھروں کے گھر لٹ رہے ہیں. مرد اپنی یعنی یہ صرف ایک گھر کا نہیں, زوال یہ پورے معاشرے کا, یہ ہمارے معاشرے کا انحطاط. اور ابھی ہمیں تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہماری نئی نسل کتنی تباہی کے گڑے میں ایک مرد کی ایک کمزوری سے جا رہی ہے. جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ فلاں لیڈر ذمہ دار ہے, فلاں, میرا خیال ہے اصل جو جڑیں اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہیں جو ایک گھر وہ ان معاشرتی رویوں سے, ایک گھر کے پیرنٹس ہیں وہی اپنے گھر کو خود ہی ہم کھوکھلا کر رہے ہیں. لیڈر کو ضرورت نہیں اور غیر محسوس طریقے سے. لیڈر اپنے گھر بیٹھا ہے, لیڈر ہمارے گھر کو کیسے تباہ کر سکتا ہے, بلکہ لیڈر ہمارے گھروں کے اندر نہیں بیٹھا ہوا. اور ہم اپنے گھر خود ہی تباہ کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر, ایک مرد کی یہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کر رہی ہیں, عورت لیکن مرد بھی کر رہا ہے سرنڈر کر کے. عورت تباہ کر رہی ہے, عورت اس مزاج کو اپنا رہی ہے جسے شاہانہ گنتے تھے مغلیہ دور میں. ہم اس طرح رہنا چاہتی ہیں اب ایک عام آدمی کی پسلی پر کہ گوشت بھی پکے گا, اے سی ضرور چلے گا ہمارے بچوں کے پاس ہر وقت. اس کو صرف خواہش ہوتی ہے میں اپنی بہن یا کزن دساں کہ جی آج اسی 2 کلو گوشت پکایا. ہم عورتیں اعصابی طور پر اتنی کمزور ہیں کہ ہم اپنے معاشرتی تھوڑی ٹیپ ٹاپ کو بڑھانے کے لیے اپنی بہنوں کو. بلکہ ایک دلچسپ بات بتاؤں, میرا ایک دوست کہنے کا جب نیا ہارٹ کا وہ بائی پاس آپریشن ہوتے تھے نا, تو کسی نے کرومویل ہاسپٹل سے کرا لیا, تو وہ کہنے لگا یار میرے عزیز کرا کے آیا, تو انہوں نے سارے گاؤں میں بتایا کہ میں کرومویل. میں کہا یار اللہ رحم کرے, بیماری کا تو لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے صحت دے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ فیشن ہے, یہ بتانا کہ جی میں نے فلاں ہاسپٹل سے. عورتیں ہماری اس کا مطلب عورتیں بھی کہتی ہوں گی جی میں نے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا, 10,000 فیس. یہاں تک ہے ہمارا المیہ یہ کہ ہم اپنی بہنوں پہ, بھابھیوں پہ ایک دھاگ جمانا چاہتی ہیں کہ میرا شوہر 5 کلو گوشت ہفتے کا لا رہا ہے یا ہمیں سوٹ دلوائے گئے. اب دیکھیں 30 سال پہلے جائیں تو کوئی ایسے ہر موقع پہ نئے سوٹوں کا کوئی رواج نہیں تھا. ایک رسپیکٹ میں گنا جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ تعلیم حاصل کریں اور یہ کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. لیکن اس چیز کو ہم نے عورتوں نے اپنی آسانی کے لیے کیسے کنورٹ کیا کہ ہم نے نئی نسل کو تن آسان بنا دیا. اپنی آسانی میں بہنوں پہ, بھابھیوں پہ دھاگ جمانے کے لیے ہم نے نئی نسل کو قربان کر دیا. اور مرد کی کمزوری کیا کہ مرد ایک لفظ نہیں بول پایا کہ میں نہیں یہ کر سکتا. اگر مرد اس ایک لفظ کی ہمت کر لیتا تو آج سارا معاشرہ بچ جاتا. تو مرد کو چاہیے کہ جرت کرے یار. میں کہتی ہوں مرد کو چاہیے کہ سامنے آ کر ایک بار بات کرے کہ میری یہ تنخواہ ہے, میں اس سے بڑھ کر کہیں ڈاکے نہیں مار سکتا, میں ادھار نہیں لوں گا. وہ کہتے ہیں انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا تھا میٹری آرکیٹ, جب عورت کی حکومت تھی, تو مجھے تو وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہاں وہی میٹری آرکیٹ آ گیا. جی ہاں, کہ عورت کی حکومت ہے, گھروں میں یہاں عورت کی حکومت چلا رہی ہے. مائی ورڈ از لا, وہ کہتی ہے جو میرے منہ سے لفظ نکلا. آپ المیہ دیکھیے کہ عورت کما نہیں رہی لیکن عورت معیار طے کر رہی ہے, گھر بیٹھ کر معیار طے کر رہی ہے. یہ بات کر گئی آپ, عورت معیار طے کر رہی ہے. عورت معیار طے کرنے میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی ہے. اگر وہ ایک گھر کا معیار طے کرے گی تو اگر 1000 کروڑوں گھروں کے معیار اس طرح طے ہوں گے, جی ہاں, تو معاشرے کا معیار کہاں جائے گا. شو بازی کی بنیاد پہ, جسے انگریزی میں اسٹنٹیشن کہتے ہیں, تو کہ نمائشی اپنی زندگی. اب ہمارے عام گھروں کی عورتیں, یہ تو پھر ہم اندر سے کھوکھلا معاشرہ کھوکھلا نہیں کر رہے. ہماری عورتیں نمائش اور کچھ بھی ہماری عورتیں عام, ہمارے ملازموں کی جو عام مرد حضرات پائے جاتے ہیں, امبانی ہاؤس کی طرح ہماری لیڈیز آج کل یہ جینا چاہتی ہیں اس طرح سے. اور یہ بڑی فکر کی بات ہے. جو بچے ایسے گھروں میں پالے جائیں گے, آپ سوچیں کہ وہ کون سے دفتر ہیں جہاں وہ کام کر سکیں گے, کون سے پرائیویٹ کاروبار ہیں, سوٹ ہی نہیں کرے گی. وہ کیسے چھلیاں ریڑی پر بھونیں گے بچے, وہ کیسے یہ بیچیں گے پھل فروٹ ریڑی پر, وہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ برائلر کی اگلی نسل ہم بنا رہے ہیں اپنے معاشرے کو. اور یہ بڑی خطرناک ایک گھنٹی ہے کہ ہمیں عورتوں کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرف معاشرے کو لے کے جا رہی ہیں, اور کتنا تن آسان ایک عام آدمی کی پسلی پر ہم یہ محل کھڑا کرنا چاہتی ہیں. اچھا, آپ نے کوئی دیکھا ایز اے رائٹر, مطلب خاتون ہونے کے علاوہ, جی ہاں, کہ معاشرے میں یہ سوچ رکھنے والی خواتین کو ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ
ہم غیر محسوس انداز میں ایک کھوکھلی جنریشن پیدا کر رہے ہیں. نہیں المیہ یہ کہ ایسی لیڈیز، اب لیڈیز نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جو پیچھے سے ماؤں کی یہ آپ نے بات ویسے صحیح کی، انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ آسانی انہوں نے کہا کہ بہت سکون ہے. ہمیں سوچنے سے پہلے آسانی دے دی گئی ہے مرد کی جانب سے. دوسرے جو ماؤں کی ہماری ٹریننگ آ رہی ہے، اب دیکھیں عورت کے 2 معیار. ہم فلموں میں فنکاروں کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جبکہ فنکار ہمارے اندر موجود ہے. فنکار ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمیں فنکار پیسے دے کے خریدنے کی ضرورت نہیں. یعنی خود اتنے موجود ہے ہمارے اندر. مائیں ڈبل رول پلے کر رہی ہیں. وہ جو ہمارے والد کی ایج کے لوگ ہیں، ان کی کمائی پر ایک سفید دوپٹے میں 30 سال اپنے پورے کر رہی ہیں اور بڑی رسپیکٹ سے رہ رہی ہیں، پوری برادری میں عزت پا رہی ہیں. لیکن اپنی بیٹی کو کچھ اور کہیں گی. اپنی بیٹی کو وہ فونوں پہ جب دوپہر میں سمجھاتی ہیں کہ بیٹے اس پہ اور بوجھ ڈالو، اس کو اور کھینچ کر رکھو، فلانا برانڈ. یعنی وہ اپنے داماد کو اپنے خامد کی جگہ نہیں دیکھ رہی. داماد مرد نہیں ہے اور انسان نہیں ہے، اور شوہر انسان بھی ہے اور مرد بھی ہے. کیونکہ اس مرد نے اپنی ایک طے کر لی تھی میعاد کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کسی سے ادھار نہیں مانگوں گا، اور کھری بات کر دی، اور کھری بات کی. وہ اپنی بات کی وجہ سے بچ گیا، اور گھر بھی اچھا چل گیا، گھر بھی چل گیا، بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی. اور آج کا مرد ایک ذہنی طور پہ عورت کے نیچے پسا ہوا مرد ہے جو کہ کمزور ہے مینٹلی. وہ سامنے آ کر بات نہیں کر سکا کہ میں یہ نہیں افورڈ کر سکتا. اس ایک لفظ کی وجہ سے عورت کے اس نظریے کو شہ ملی. تو جو مائیں سمجھاتی ہیں، خود وہ سفید دوپٹے اور ایک کینچی چپل میں 30 سال گزار رہی ہیں، اور دال میں ملا کر آٹا اچھی روٹیاں بنا رہی ہیں جو کہ بڑی مزہ دیتی ہیں. حلال کی کمائی کی ایک روٹی بڑا لطف دیتی ہے اور اس میں بچوں کی صحت بھی ہے. اور بیٹی کو وہ کہتی ہیں کہ ہفتے کے دن کڑاہی ضرور منگوانا. یعنی اگر بیٹی کا شوہر بے شک حرام بھی کما لے، جی ہاں، تو وہ مائیں قبول کر لیتی ہیں. جی ہاں، کیونکہ آپ وہ نے ایسے انسان دیکھے ہیں کوئی ایگزامپلز؟ دیکھیں برادری میں دھاک جمنی چاہیے، اس طرح کا چاہے حرام کمائے یا حلال کمائے، بیٹی سکھی میں نے رہنی تو سحر صاحبہ یہ بھی سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ کئی خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جتوں مرضی لے کے آئے میرا خامد. جی ہاں بالکل، یہ ہمارا یہ کیا سوچ ہے؟ آپ نے بڑی اچھی یعنی یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا اس طرح کی. ہمارا ایک کہ آپ محنت کر کے کمائیں، عمومی ڈائلاگ بن چکا ہے کہ جتوں مرضی لے کے آؤ، ہمیں کیا ہے، آپ بچوں کا پورا کرو. اب پورا کرنے میں دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک مرد وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ برگر بھی آرڈر کرے گا، یا شاید وہ بھی نہ کر سکے. سوٹ بھی برانڈ کے چاہیے ہمیں، اے سی، ہیٹر، گرم پانی بیٹھنے کے لیے، نہانے کے لیے، اچھی معیار کی کافی. یہ بچوں کو سی ایس ایس کرنے سے پہلے دے دی عورت نے، تو وہ سی ایس ایس کیوں کرے گا؟ وہ تو اس کے اندر تو ایک کمپلیسنس آ گئی. دیکھیں سی ایس ایس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کافی تک لے آئے بچے کو. جو سی ایس ایس جو چیز ایک آفیسر میں ملنی ہے اس کو پہلے مل گئی. میں نے 25 سال اپنی لائف میں کام کیے، میں نے ہر مل میں نوکری کی. 25 سال کام کرنے کے بعد میں کافی کے قابل ہوئی آج، اور وہ کافی میں اپنے بچے کو دے رہی ہوں 5ویں کلاس میں. وہ کاہے کو کوئی سی ایس ایس کرے گا؟ وہ کیوں انجینئرنگ کرے گا؟ وہ کسی دفتر میں کیوں کام کرے گا؟ میں اس کے باپ کو کافی کے اندر پیس کر اس کو پلا رہی ہوں. چلیں ایک لاسٹ بریک. جی ہاں، تو جی ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک کی طرف، تو اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر ندیم صاحبہ، اور بات ہو رہی ہے معاشرے کے اندر جو انڈر کرنٹس ہیں، خاص طور پہ جو گھر ہماری نئی جنریشن جو ہے ایک کھوکھلی جنریشن پیدا ہو رہی ہے جس کے پیچھے آج کل کی عورت کا بھی ہاتھ ہے، اور ہمارے رائٹر نے اس پہ ریسرچ کی ہے، تو آئے ان سے مزید بات کرتے ہیں. جی تو یہ قصہ چلتا ہے چلتے چلتے کہ اگر مرد سیکھ جائے ایک لفظ کو کہنا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، تو اس میں بڑے اچھے زاویے نکلتے ہیں. سچ بھی ہے. آپ دیکھیں بچوں کو پریکٹس کی جانب لائیے، آپ انہیں کچھ ہنر سکھائیے. تو اے سی میں بیٹھ کر برائلر بنانے سے کہ آپ کی اگلی نسل کہاں جائے گی؟ صحیح ہے. اور عورت کے رول کی یعنی بات کر رہے دنیا بھی آپ کو آگے کوئی آسمانوں سے تو کچھ نہیں اترے گا، آسانی نہیں ملے گی. ان بچوں کے لیے مزدوری کرنی ناممکن اور لامحالہ بن جائے گی. ہاں عورت کے رول کی ہم بات کریں گے کہ ایک ماں 2 کردار ادا کر رہی ہے، اور ہم فلموں میں کردار ڈھونڈنے جا رہے ہیں. فنکار تو گھر میں ہے کہ ایک ماں سفید دوپٹے میں 30 سال یا 40 سال پورے کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تمہاری گلی کے کونے پہ آپ یہ کہنا چاہ رہی 30 سال کے بعد وہ اداکارہ بن جاتی ہیں، فلانا برانڈ. جی ہاں، تو وہ ایک دم ایک روپ اختیار کرتی. بڑا سچی بات کیا ہی دیں آج ایک جی ہاں وہ ایک عجیب اداکارہ کا، یا وہ اپنی پوری لائف کی فرسٹریشن کو کور کرنا چاہتی ہے اس داماد کے ذمہ پر کہ اگر میں زیادہ جوڑے نہیں لے سکی تو اس کی گلی کے کونے کم سے کم میری بیٹی جو برانڈ بن گئے، تو تم ہر ہفتے یا ہر مہینے 2 جوڑے کوئی 6-6 ہزار والے 8-8 ہزار والے تم اس سے لو اور اس پہ بوجھ ڈالو. ہم بیٹی کو وہ سکھا رہے ہیں جو ہم نے
خود نہیں کیا, اور اس دور کے مرد کو ہم انسان سمجھتے ہیں اور اچھا یہ لیکن سیلفشنس نہیں ہے, یہ بے حد خود غرضی کی آخری انتہا ہے. لیکن یہ چلی کیسے کہ یہ مرد نے قبول کی؟ یہ بتائیں کہ انڈر کرنٹس ہیں کیا, اس کے انڈر لائن فیکٹرز ہیں یہ مرد نے قبول کی. حیرت کی بات ہے, اس مرد کی بھی والدہ نے کبھی ایسے شاپنگ اور یہ لوازمات نہیں دیکھے, پھر بھی مرد نے وہ معیار زندگی لا کر دیا ایک عورت. اچھا آپ یہ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہی ہیں, بھارت وغیرہ یہ جو خطہ ہے اس کے اندر ہمارے معاشرے میں یہ کچھ زیادہ نہیں ہے پاکستان میں یہ چیز نے پاکستان میں اس چیز نے بہت زیادہ اپنی جڑ اپنا لی ہے عورتوں کی جی ہاں, عورتوں کی تانا سانی کی وجہ سے. اور ہمیں چاہیے کہ ایز اے رائٹر اور یہ اس چیز کو ڈسکشن میں لایا جائے, اور جینٹس حضرات کو بھی چاہیے کچھ اپنا رول پلے کریں تاکہ کم سے کم بچوں کو تو اس کیپسول سے نکالیں. اگر آپ کی بیویاں آسانی چاہتے بھی ہیں تو بچوں کو آپ تھوڑا مشکل قادی بنائیں. اچھا جیسے خواتین, جیسے آپ بھی ایک ماشاءاللہ ہمت کرتی ہیں بہت, اور بچوں کو بھی سکھاتی ہیں. جی ہاں, اگر خواتین اپنی امپاورمنٹ پہ نکل پڑیں, بچوں کی پرورش کے علاوہ کام بھی کریں, مرد کا ہاتھ بٹائیں, تو شاید یہ گلے کم ہو جائیں, یا شاید یہ والا نیگیٹو رول کم ہو جائے. جیسے میں نے ایک بال پوائنٹ کی یہ ایک مثال بہتر دی, آپشن ہوگی شاید. جیسے میں نے بال پوائنٹ کی مثال دی کہ اسٹوڈنٹس کو کہیں تو اسے اپنی پرانی چیزیں پسند آنے لگتی ہیں کہ بال پوائنٹ نہیں بیچ پاؤں گا. جو لیڈی گھر سے باہر کام کرنے نکلتی اس کی خواہشات بھی ایک دائرے کے اندر آ جاتی, محدود ہو جاتی, اور تھوڑا سا اس کو اپنے شوہر کی بھی جو لمیٹیشن ہے اپنے شوہر کی جو ہے وہ مشکلات اٹھانی وہ نظر آنے لگتی ہیں کہ اگر میں کس مشکل سے آتا ہے. جی ہاں, تو میں کہتی ہوں کچھ عورتوں سے کام کروائیے یا تھوڑی انہیں ایکسرسائز میں ڈالیے تاکہ وہ احساس, اگر وہ بعد میں گھر میں بھی رہیں تو انہیں احساس ضرور ہوگا کہ یہ اتنے مشکل سے 16 یا 20 ہزار جو بھی اس کے لے کے آ رہا ہے تو یہ بہت مشکل سے لاتا تھا. اور جس دن عورتیں تھوڑی خود ورکنگ کریں گی, اس فیز میں سے گزریں گی, تو وہ تھوڑی پریکٹس یا پریکٹیکل لائف میں ایک اچھے کردار ادا کریں گی, اور بچوں کو بھی بتائیں گی کہ یہ آدمی تو بہت مشکل سے یہ 20 یا 25 ہزار لاتا تھا تو ہم اس کے برگر کھا لیتے تھے, آؤ ہم تھوڑا پریکٹیکل ہو جاتے. عورت کو کام کرنا چاہیے. اچھا اس کے نتیجے میں وہ جو شوہر ہے آج کل کا, جی ہاں, کیا اس کی رسپیکٹ میں بھی فرق آیا گھر کے اندر؟ یہ بتائیں, یہ بھی ڈکلائن آیا اس کی رسپیکٹ. ایک مرد کی رسپیکٹ آج ایک ملازم سے بھی کم ہے. ایک کام والی بائی کی بھی رسپیکٹ ہے, لیکن گھر میں ایک شوہر کی رسپیکٹ. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں اس قسم کی فیسلٹیز گھر والوں کو عطا کریں گے تو رسپیکٹ تو مرد کی نہیں ہوگی. جب اس کے ہاتھ, یعنی بلکہ رسپیکٹ کی بجائے وہ تو زیادہ کم ہو جائے گی, ذلت کا کیونکہ شکار جس ہو گیا. وقت وہ توقعات پوری نہیں کر پائے گا, وہ پوری نہیں کر پائے گا تو اور برا بھلا کہا جائے گا, اور زیادہ ذلت کا وہ شکار. اور وہ یہاں بچے بھی نفرت سے دیکھیں گے. یہاں تک مثالیں آئی ہیں کہ مرد نے, کئی مردوں نے, پڑھے لکھے دانی سانی تجربے کار افسر ٹائپ مردوں نے بھی خودکشیاں کی ہیں اس ایگو پہ کہ جب ایسے واقعات ہوئے. جب لیکن کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں کرتی خودکشی. عورتوں کو آپ لوگوں نے ہمیں فیسلٹیز اتنی جلدی مجبور نہ کریے سارا پروگرام کامیاب ہو جائے. تو آپ نے ہمیں دیکھیں, مردوں نے ہمیں فیسلٹیز اتنی جلدی پرووائڈ کی ہیں ایز اے شوہر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. ہمیں آپ لوگ مغلیہ دور میں لے آئے. ہم اپنے پیرنٹس کے گھر کبھی ہم نے کڑاہیاں نہیں دیکھیں, ہم نے کبھی یہ فلمیں نہیں دیکھیں, کبھی ایسی نہیں دیکھے, کبھی ایسی شاپنگیں نہیں دیکھیں. آپ لوگوں نے بغیر کہیں ہمیں وہ شاپنگیں کرائیں, اور سب چیزیں پہلے آ گئی, اور اپنے گلے میں مرد نے خود ایک پھانسی کا پھندا ڈالا. اور کئی ہمارے بھائی اس عمر میں سارا پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے ہاتھوں سے وہ چراغ بھی لٹ گئے کہ انہوں نے خودکشی کی. یعنی ایک تو رسپیکٹ بھی گئی, ایک زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, زندگی سے بھی, کیونکہ ایک اور ویسے بھی محض صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں نا جب اتنی چیزوں کو آپ برڈن دیکھ کے فیس کر کے. بالکل, کیونکہ جو اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے اکانومی کی طرف, ملک کی. اچھا ایک تو یہ مسئلہ کہ کچھ نے خودکشی کی, جو زندہ رہے وہ بھی کہاں زندہ ہے. وہی میں کہتا ہوں, وہ اس سے بھی بدتر ہے. جو مر گیا وہ تو چھوٹ گیا کہ بچے, وہ تو چلا گیا نا جی, وہ چلا گیا. لیکن جو زندہ رہ گئے, اب ان کے پاس فیملی کی دوائی کے پیسے پورے نہیں ہو رہے, اور لگژریز, ایک لگژری لائف وہ لے کے ہم چلے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ترقی پذیر ملک میں. اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ لگزوریس لائف سٹائل جو ہے, جی ہاں, اصل مجرم ہماری سوچ یہی ہے بالکل, کہ جو ہم نے وہ اختیار کر لیا. اچھا یہ جبکہ ہمارے اسلامی اصولوں کے بھی منافی ہے. بالکل, اور ویسے بھی دنیا میں جو صحت کے بھی خلاف ہے. کامیاب قومیں ہیں وہاں بھی سادگی ہے. ایک فزیشین سے پوچھے, ایک ڈاکٹر سے, کہ یہ لائف صحت کے ٹوٹل اپوزٹ ہے, اور پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی. ایک عام مڈل کلاس سے ہم جیسی عورت جب آتی, اس نے یہ لائف کا اندازہ کہاں سے لگایا کہ ایک نواب کی طرح اسے رہنا چاہیے, جبکہ اس نے وہ نوابی دیکھی نہیں ہے. ہاں, اس کی والدہ اور بھابیاں اب بھی اس نوابی میں نہیں ہے, لیکن خاتون نے ایک ذہن میں معیار بنا لیا. وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس نے کہاں سے دیکھا, جبکہ وہ پیچھے سے اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آئی. وہ اس نے کہیں سے خوابوں میں دیکھا اور اس کی کمی اس ایک شوہر کی تنخواہ میں ڈھونڈنی شروع کی.
اور شوہر کو ڈگڈگی بھی لگا دیا. جی ہاں کہ چلو بھائی وہ پھندے تک، یہ بیٹھ جا بیٹھ گیا. جو زندہ ہیں وہ ان سے بھی برے ہیں، جو کہ مر گئے وہ چھوٹ گئے، لیکن جو زندہ ہیں وہ ایسا پھنس گیا کہ وہ سانس لینے سے بھی دوبر ہے. اچھا ایک تو آپ کہتی ہیں نا کہ عورت کے پیچھے اس کی ماں نے بھی جی ہاں شاید اس کو تربیت دی جی یا ہاں اس بالکل، کو یہ ایک بڑا مجبور کیا. فیکٹر ہے. جی ہاں لیکن سوشل میڈیا یا یہ جو ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ ہے اس کا، جی ہاں وہ تو نہیں وجہ کوئی؟ سوشل میڈیا پہ وہ بھی تو آپ کو کہتے ہیں نا، جیسے بھی آپ نے امبانی کا نام لیا، جی ہاں تو آپ امبانی کی وہ دیکھتی ہیں جی وہ جی اس کی بیٹی ہماری لیڈیز سارا دن طرح فارغ البال پھر رہی ہوتی ہے، ہیں، اس گھروں طرح کے کے لباس کام ہیں. ہماری لیڈیز کے گھروں کے کام بائیاں کرتی ہیں، بچے بھی آرام کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتی ہیں ہماری لیڈیز بھی. ریشم نے یہ لباس پہنا، ریما نے یہ لباس پہنا، امبانی خاندان میں آج کل یہ لہنگے فیشن میں آ گئے. بھئی آپ دیکھیں کہ وہ عورتوں کو، امبانی پوری دنیا کا ایک امیر ترین آدمی، آپ اس کا فیشن ایک اس آدمی سے پورا کروانا چاہتی ہیں جس کی 50 یا 60 ہزار روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے. تو وہ عورتیں سوشل میڈیا پہ فارغ بیٹھ کر اس فراغت کا یہ فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ نت نئے فیشن سیکھ رہی ہیں، اور مرد ان کی دسترس میں ہے. اب شوہر بیٹھتا ہی بیوی کے پاس ہے تو وہ آتے ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ لہنگے، یہ غرارے، یہ زیورات لے کے دیے جائیں، اور وہ ایک فہرست ایسی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور آئے دن فیشن نے تو بدلنا ہے، مارکیٹنگ ایک ٹرینڈ ہے کہ آئے دن رنگوں کی بھی ترتیب نے بدلنا ہے. تو اب مجھے لال جوڑا یہ تھا، جو پبلسٹی بمبارڈمنٹ ہے، پبلسٹی کی وہ تو عورت کو اور زیادہ اس طرف لے آتی ہے. پہلے آپ نے لال جوڑا لے کے دیا، اب ہرے کا فیشن آیا، اب پیلے کا فیشن آئے گا، سردیوں میں آپ پیلا لے کے دیجئے. تو ایک آدمی ان جوڑوں سے، ان زیورات سے کبھی نکل ہی نہیں پائے گا، اور ہوتے ہوتے پھانسی تک وہ خود ہی پہنچ یعنی یہ کہ بات ہے، یہ صرف ایک ہاؤس ہولڈ کا، ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی کہانی ہے. جی ہاں بالکل. اور معاشرہ جب اتنا اچھا خوشنما معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا تو نیچرلی نہ تو آپ کی پالیٹکس چلے گی، نہ اکانومی چلے گی. تو میرا خیال ہے یہ کرپشن کو بھی شاید جنم دیتا ہے. یہ کرپشن یا مرد مجبور ہو جائے گا 100% اس کی 50,000 انکم ہے، خرچہ لاکھ ہے. جتنے مرد حضرات کرپشن میں مبتلا ہیں ان کا شاید ان کے پیچھے یہی ہے بڑا، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جب وہ گھر میں 3 اے سی چلانا چاہتے ہیں ہم، یا 2 اے سی، اب دیکھیں 2 اے سی کے ساتھ کس قسم کے بل ہوں گے. تو وہ پھر یا تو اپنے دفتر میں کوئی فائل کا خود بد کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ اسے کرنا پڑے گا. کوئی بددیانتی کرے گا، بددیانتی کرے گا، اور وہ دفاتر میں کرے گا. جو دفتر میں ہے وہ دفاتر میں کرے گا، جو کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے وہ زمینوں کے کاغذات میں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ آدمی. اور دیکھیں ہر گھر کی کہانی ہے. تو میرا بددیانتی سے بد لحاظی اچھی ہے میرا خیال. جی ہاں بد لحاظی بیوی سے بد لحاظ ہو جائے جی تو ہاں بد دیانت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کیپیسٹی تھوڑا سا بد لحاظ ہو، اس کے لیے اسے کہہ دیں جی بی بی میری تو نہیں کیپیسٹی. ٹیکنیکل ورڈ اس کے لیے ماہرین یوز کرتے ہیں کہ کیپیسٹی ڈیفینیشن اپنی بتائیے. وہ بہت عمدہ کیپیسٹی ڈیفینیشن. جی ہاں کہ جی میری کیپیسٹی یہ ہے، میری باقی ہم اسٹرگل کریں گے، میری جو ہمت اللہ یہ نے ہے، ہمیں عزت سے دے دیا. میری ہمت یہ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لا سکتا. بجائے کہ آپ فائلیں دیکھیں، کنٹری کو بھی نقصان آپ پہنچا رہے ہیں. چلیں آپ 30 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر دیں پلیز. تو میں کہتی آپ کا ہوں کوئی کہ پیغام. ایک عورت، آج ہمارا ملک دیکھیں کس صورتحال پہ ہے، تو ایک عورت اپنا معیار ادا کرے اور اپنے کردار کو بہتر کرے. دیکھیں جس چیز کی ہم عادی ہو گئیں اس کا تو اب کچھ انجام نہیں ہے. وہ ہم نے ایک مرد کی زندگی کھا لی اور اس کو ہم نے جانور کی ایسی فارم میں ڈیولپ کیا جو کہ کوئی جانور اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن آگے بچوں کو دھوپ میں نکالیے، واہ بہت شکریہ، بچوں کو روڈ پر لائیے تاکہ ان کی زندگی بہترین بات ہو، بہترین بن سکے اور قوم کا کچھ آگے بڑھنے کا سلسلہ زندہ رہ سکے. چلیں جی بہت شکریہ سحر ندیمہ، آپ نے بہت عمدہ بات کی. جی اختتام کو پہنچا پروگرام، اور اس میں آج ایک ایسا ایشو ہم نے ڈسکس کیا جو میرا خیال ایشوز آف دا ایشوز ہے. شاید آج تک بہت کم اس پہ کوئی بات کی گئی کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کے اندر یہ کیا نیگیٹو کرنٹس چل رہے ہیں، ٹینڈنسیز ہیں، جس میں عورت کا اجتماعی طور پر بڑا نیگیٹو رول ہے. اور عورتوں نے اس پر لیڈ کرنا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے اور ایک بہتر کنٹریبیوشن کرنی ہے ٹورڈز نیشنل گروتھ. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.